مرد کے بغیر خلقت کو چلا سکتا ہوں مگر خاتون کے بغیر خلقت کو نہیں چلا سکتا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ دوسری مثال ہے جو قرآن سامنے لا رہا ہے کہ اس وجود کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے یہ سمجھ رکھی دنیا کے سامنے کہ میں مرد کے بغیر کائنات چلا سکتا ہوں اور خاتون کے بغیر نہیں۔ قرآن نے مرد اور خاتون کو ایک دوسرے کو مکمل ثابت کیا ہے، ان کے معیار کو تکمیل کرنے کے لیے ایک ایسا وجود لایا کہ جو ایک دوسرے کا سہارا بن کے سامنے آتے ہیں۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس قرآنی تربیت کا ثمرہ دکھایا کہ اگر یہ اسلامی لڑکی بن جائے تو وہ ام ابیہا کہلائے گی، اور اگر یہ اسلامی خاتون بھی بنے گی تو یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ایسی ہمسر مثالی بنے گی کہ دنیا صبح قیامت تک آرزو کرے کہ ایسی بھی ہونی چاہیے۔ ایسی ماں بن کے دکھایا کہ ہر ماں تمنا کرتی ہے کہ میرے بیٹے حسن حسین جیسے ہوں، میری بیٹی زینب جیسی ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب قرآن کے سائے میں اس گھر کی تربیت کی جائے۔ جب قرآن کے سائے میں تربیت نہ کی جائے پھر بس مردوں کے لیے لذت کا سامان بنتی ہے خاتون، جس طرح ہم آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اثرات ہر ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر خاتون کو وہ مقام حاصل کرنا ہے جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے اور قرآن میں وہ سند موجود ہے، اس کے لیے بس یہی قاعدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآنی خاتون بن کے دکھائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی اپنی سیرت سے کر دکھائیں تاکہ دنیا بھر کی خواتین دیکھیں گے اس تقویٰ کے لباس میں، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ جہاں پر بھی اعمال کا ثمرہ بتایا ہے اس میں مرد اور خاتون کا برابر مقام بیان کیا ہے۔ آپ شاید ہی اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ مرد کے لیے ہر حال میں نماز پڑھنا واجب، وہ صحیح سالم ہے تو کھڑا پڑھنی ہے اس کو نماز، وہ بیمار ہے اس کو لیٹ کی نماز پڑھنی ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز پڑھوانی ہے۔ اور خواتین کو اس کے مقابلے میں جو پیریڈز رہتے ہیں اس کی اسی حالت کو اسلام نے عبادت قرار دیا ہے، اس کی قضا نہیں بجا لائی ہے، مگر مرد کے اگر وہ کتنی ہی عظیم خدمت انجام کیوں نہ دیتا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کیوں کرتا ہو، خدا کی راہ میں اس کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، مگر اس کی نماز معاف نہیں ہوتی۔ مگر خواتین کا یہ مقام اس سے افضل کہ تمہارا خدا کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول، مگر تمہیں وہ مقام نہیں ملے گا، وہ امتیاز نہیں ملے گا جو تجھے اللہ نے دیا ہے، اور خواتین کے لیے خاص مقام صرف قرآن سے میسر ملتا ہے۔ اور اگر اپنے معاشرے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجمانی کر کے ہم دکھائیں، یقیناً پورے عالم میں وہ امن عالم یقینی بن جائے گا جس کا یہ عنوان ہے کانفرنس کا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ ایک لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک فرد کو پڑھاتے ہیں، اگر آپ ایک لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک خاندان کو پڑھاتے ہیں۔ جب ایک لڑکی دیندار ہو تو پورا گھر دیندار بن جاتا ہے، اگر لڑکا دیندار ہوگا پورا گھر دیندار نہیں بنتا، کیونکہ جب یہ لڑکی دیندار بنے وہ اپنے باپ کو بھی دین کی تربیت کی عادت دیتی، وہ اپنی ماں کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، جب وہ بیوی بنتی ہے اپنے شوہر کو بھی، اپنے گھرانے کو وہ اس
دین کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش میں لگتی رہی، مگر اس کے برعکس مرد بس ہمیشہ اپنے لیے راضی رہتا ہے، اور خواتین میں جو ہنر ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ مرد میں نہیں۔ مرد کیا ہو، بس بیوی کا ہو گیا، اس کی ہاں میں ہاں ملائی، یا ماں کا ہو گیا، یا بہن کے انٹرسٹ میں آ گیا، یا کسی اور کے انٹرسٹ میں آ گیا، مگر خواتین میں یہ ہنر ہے، وہ اپنے شوہر کو بھی راضی رکھ سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھی راضی رکھ سکتی ہے، اپنے گھر والے کو بھی راضی رکھ سکتے ہیں، اور یہ صلاحیتیں اسی امن عالم کی ترجمانی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ لڑکیاں دینی معاشرے میں ان کی تربیت ہو جائے، تاکہ امن عالم یقینی ہو جائے۔ وعلینا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے ہمارے جنرل سیکرٹری جموں اینڈ کشمیر علماء فورم کے آغا ابوالحسن الموسوی الصفی۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے اسلامی الفاظ سے روشناس کیا، بہت بہت شکریہ۔ امن ترقی کی راہ میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ Yes, of course, without peace, a nation cannot progress. امن کے بغیر کسی دیش کی انتی نہیں ہو سکتی۔ So, peace is ever desirable, but nowadays, if there will be no peace, the whole human race will be destroyed. In fact, every religion, whether Islam, Hinduism, Christianity, or Sikhism, every religion teaches us peace, brotherhood, and humanity. اب میں چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ایک ابھینیتری اور لیکھکا موجود ہے جس کا نام انجلی کول جی ہے۔ ان سے نویدن ہے کہ وہ منچ پہ آئے۔ انجلی کول، میڈم انجلی کول۔ نمسکار، آداب سبھی بہنوں اور بھائیوں کو یہاں پر۔ سب سے پہلے مبارکباد ہم سب کو کہ آج یہ دن یہاں پر ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دور دشمن زمانہ ہمارا۔ یہ تالیاں ہم سب عورتوں کے لیے تھی، کیونکہ صدیوں سے عورت کوئی رتبہ ملا ہے۔ چاہے ہم کوئن وکٹوریہ کی بات کریں، رضیہ سلطان کی بات کریں، یا کسی بھی ایسی عورت کی، یا اندرا گاندھی کی بات کریں، انہوں نے قوم کو، اپنے کنبے کو ایک ترقی کی راہ ہی دکھائی۔ ہمارے سماج میں عورت کو ایک بہت بڑا رتبہ ملا ہے، چاہے وہ بہو کے روپ میں ہے، ایک بیٹی کے روپ میں ہے، یا ایک ماں کے روپ میں ہے، اور گھر کو ہی چلاتی ہے بلکہ پورے ملک کو چلاتی ہے۔ ایسے رائٹس، یہاں پر رائٹس کی بات ہوئی، پاورز کی بات ہوئی، کنبے کو بڑھانے کی بات ہوئی، اور جیسا ابھی ہمارے یہاں پر کئی بہنوں نے بات کی، ہمارے رائٹس کی بات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا اوپر والے نے ہم عورتوں کو ایسا بایولوجیکلی بنایا ہے، ایسی شکل دی ہے جس سے ہمارے میں بھی صرف وہ خوبی ہے، ہم عورتوں میں ہی وہ پاور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی راہ پہ لے جاتے ہیں جو اونچائیوں کو آگے چل کر چھوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کا جیون صرف گھر میں ہی، کام کاج میں ہی، بلکہ ہمارے پاس وہ پاور ہے کہ ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، ایسی شکتی ہے ہمارے میں۔ اب ہم
اپنے کشمیر کی بات کر رہی ہوں. اپنا کشمیر جو پچھلے 20 سال سے یا 22 سال سے ایسے حالاتوں سے گزر رہا ہے جہاں پر ایسی ہوا چلی ہے، اس میں بھی ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، جو ماؤں کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کتنی شکتی ہے، ان کے اندر کتنی ٹالرنس ہے، جو ایسے حالاتوں میں بھی بالکل آگے ہیں، بالکل پیسفل ہیں اور اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں، اپنی ترقی کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں. یہ ہماری بھی عورتیں، ہمارے اس کشمیر کی عورتیں ہیں جو آکاش کو چھو رہی ہیں ابھی بھی ایسے حالاتوں میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو کبھی کمزور نہیں مانیے، کبھی مت سمجھیے. عورت ایک ماں کے روپ میں ہے اور ماں کا درد ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کشمیر کی ہو، چاہے وہ ماں مدراس کی ہو، یا چاہے وہ ماں کسی بھی ملک کی ہو. تو عورت کمزور نہیں ہے. اسی طرح سے میں اپنے خاص طور پہ یہ کہوں گی کہ ہمارے کشمیر کی جو پہچان ہے، عورت سے ہی پہچان ہے، چاہے وہ حوا خاتون ہے ہماری یا ارجمان ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے، اپنے پیار کے ہی گیت گنگنائے ہیں. اسی لیے ہماری کشمیر کی پہچان ہی کشمیریت سے ہے، جو ہماری تہذیب ہے. میں سمجھتی ہوں اگر ہم کشمیریت کو بڑھاوا دیں، اس طرح سے شکشا دیں اپنے بچوں کو کہ ہماری کشمیریت تھی، ہے اور رہے گی، جو بھائی چارہ تھا وہ ہم عورتیں ہی کر سکتی ہیں. یہ کشمیریت دوبارہ سے قائم کر سکتی ہیں. شکریہ. Thank you, Madam. Jammu and Kashmir Peace Foundation is working really very hard to establish an everlasting peace everywhere. Except some warmongers, all rallies in favor of peace and humanity. We people are really very lucky to have such divine souls who are ready to work for orphans, widows, below poverty line people. Today, let's take an oath here at SKICC to contribute in every sense for the upliftment of society. Ladies and gentlemen, the day is not far away when there will be peace again in our day-to-day life, and our life will be colorful, inshallah, once again. پھر فصل تبسم ہوگے خوشیوں کی ہریالی، پھر فصل تبسم ہوگے خوشیوں کی ہریالی، پھر جنت فردوس بنے ہماری امن کی وادی. آپ سب لوگ اب تالیوں سے سواگت کریں شگفتہ رحمان اور ان کے ساتھیوں کا جو یہاں پر کلچرل پروگرام پیش کرنے والے ہیں.
पीस अवार्ड 2002 है। Best Nationalist Award by former Deputy Prime Minister of India 2003 है। Best Peace Activist Award by His Excellency Shri S.K. Sinha, former Governor of Jammu and Kashmir State 2003 है। Best Peace Messenger Award by His Excellency S.K. Sinha, former Governor of Jammu and Kashmir State in 2004. सरदाना की सिपाही अवार्ड बैरिस्टर सुनील दत्त 2004 में। Mahatma Gandhi Peace Medal Award by ABRS in 2004 by Nirmala Deshpande, President of ABRS. Hindu Park Friendship Award 2004 में। In 2005, World Famous Z Award President of World Peace Conference at United Nations South-Asian Headquarters in Bangkok, Thailand. Sovereign Award by Shri Ghulam Nabi Azad, Union Minister for Health, on 30 August 2010 at New Delhi. Now, I would like to call Sohana Sikandar from Al-Rahman International School, Avantikora. इज्जत माफ, गवर्नर साहब, प्रवक्ता साहब, श्रीमती ममता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस पुरखिदा और पुरमौन प्रोग्राम में जिस मौजू पर मैं खुशाई का शरफ हासिल कर रही हूँ वो मौजू है औरतों का पर्दा। उम्मीद है आप हज़रात गौर से सुनोगे। हमारे इस समाज में औरतों की काफी इज्जत है, लेकिन अगर हम आज की औरतों की बात को एक तरफ छोड़कर पुराने जमाने की औरतों को देखें, खासकर अरब की औरतों को देखें, तो हमें बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। पुराने जमाने के लोग औरत को औरत न समझते थे, बल्कि इसको खरीद और फरोख्त की चीज समझते थे। हालांकि वो भी इंसान ही थे, मगर लोग इसको इंसान समझकर पेश नहीं आते थे। उनको बेदखली से भी बुरा सलूक किया जाता था। वहाँ किसी भी औरत को न माँ का दर्जा हासिल था और न ही किसी को बहन का दर्जा हासिल था। पर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने लोगों को समझाया कि औरतों की इज्जत करो। कल नहीं औरत आप लोगों की माँ, बहन और बीवी बन सकती हैं। रफ्ता रफ्ता औरतों पर होने वाले मुजालिम में कमी आई और लोगों ने औरतों की इज्जत करना शुरू कर दिया। मगर आज की औरतों ने ऐसी बात कहा, मर्द औरत पर्दा करे तो फजूल समझती है। वो समझती है कि पर्दे से इसकी खूबसूरती में कमी आएगी। बाजारों में दुपट्टा कंधों पर रखकर घूमती है और इस बात से खुश होती है कि इस वक्त तमाम बाजार के लोग मेरी तरफ आए हैं। इस वक्त इस बात का जरा भी गम नहीं होता है कि कयामत आने वाली है जब अल्लाह ताला इससे सवाल करेगा कि तुम दुनिया में जिस्म क्यों नहीं छुपाती थी, तो वो क्या जवाब देगी। लिहाजा मैं तमाम औरतों से गुजारिश करती हूँ कि दुनिया में अपनी इज्जत को बनाए, आखिरत में हाथ कीजिए।